سوشل انڈیا نیوز کی ابھی کی سروس میں مفتی الہی بخش کاندھلوی کے خانوادے کے چشم و چراغ اور بڑے حضرت جی حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے مفتی ابو الحسن ارشد دامت برکاتہم کا ایک انٹرویو پیش کیا جا رہا ہے، جس میں مفتی موصوف نے شراب اور نشے کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کی ہے۔ آپ اس کو ملاحظہ کریں۔ اس وقت سوشل انڈیا نیوز کے دفتر میں بڑے حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تشریف فرما ہیں، حضرت مولانا مفتی ابو الحسن ارشد صاحب دامت برکاتہم، جو کاندھلے میں مدرسہ سلیمانیہ عیدگاہ کو چلاتے ہیں، اور آپ بڑے حضرت کے پوتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ یہاں دفتر میں تشریف لائے، میری طرف سے ان کا استقبال ہے۔ مولانا صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت مسلمان نہ صرف ہمارے ملکی اور علاقائی سطح پر بلکہ عالمی سطح پر بہت سی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے دوچار ہے، اس کی بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم، جو مسلمان پریشانیوں سے دوچار ہیں، اس کی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت پہلے ارشاد فرما دیا تھا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ جو ہمارے اعمال، ہمارے احوال ہیں، اسی کا یہ نتیجہ اور اسی کی یہ ہمارے سامنے چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ہمارے اعمال اور ہمارے کرتوت اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اس وقت میں اصلاح معاشرہ کے نام پر بہت سارے جلسے ہوتے رہتے ہیں، اور یقیناً باتوں سے، سننے سے، کہنے سے فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی بر وقت پکڑ کرنا اور بر وقت ان کے اوپر لگام لگانا انتہائی ضروری ہے۔ مثلاً اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر ایک تو سود کا چلن اتنا عام ہو چکا ہے کہ لوگ اتنے حرام اور اتنے اہم چیز کو، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر کے رہے گا۔ تو جب ہم کاروبار سود کے ساتھ کریں گے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ کوئی کام ایسا نہیں ہے جو ہم بغیر سود کے کر رہے ہوں۔ حتیٰ کہ کسان سود کے لے کر اس کے بیج ڈال رہا ہے، اس کی فصلیں آ رہی ہیں۔ ہر کام جب سود پر ہے تو اس کے اندر خیر آنا بہت مشکل ہے، ممکن نہیں ہے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ اعلان کر دیا۔ ہاں، جو قانونی مجبوریاں ہیں ان کے بارے میں علماء نے اس مجبوری کی تحت گنجائش ضرور دی ہے، لیکن ہم لوگوں نے اب اس حد تک اس کے اندر اپنی شمولیت کر لی ہے کہ عوام میں اکثر لوگ تو اس کو معیوب ہی نہیں سمجھتے۔ دوسری بڑی خرابی ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کے اندر نشے کی آ چکی ہے۔ اس نشے کی میں کہوں گا کہ باقاعدہ سرپرستی کی جا رہی ہے، اور اس نشے کو ایک مشن کے تحت ہمارے معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں جو ارشاد فرمایا گیا، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم کے معجزے سے نوازا تھا۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ الخمر جماع الاسم۔ نشہ جو ہے، یہ شراب اور نشہ، یہ تمام گناہوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اگر آدمی نشہ کرے گا تو پھر ساری خرابیاں کرے گا۔ اب نشے کا عادی بنا کر ساری خرابیاں آپ ان سے کرا لیجئے۔ سب سے بڑی خرابی کیا آ رہی ہے؟ سب سے بڑی خرابی یہ آ رہی ہے کہ نشے کا عادی بن چکا ہے آدمی، اس کو روزانہ نشے کے لیے پیسہ چاہیے۔ روزانہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے جب کوئی وسائل نہیں، کام نہیں کرتا، اور نشہ کرنے کی وجہ سے اس کا بدن لاغر کمزور ہو چکا ہے، اس محنت کے قابل رہا نہیں، پوری نسل کو بیکار کیا جا رہا ہے۔ اب وہ کیا کر رہا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کو مخبری کر کے اور پولیس کو انفارمیشن دے رہا ہے، اس کی بنیاد پر اس کو روزانہ 500,000 روپے مل جاتے ہیں اور اس کے نشے کا انتظام ہو جاتا ہے۔
یہ اتنی بڑی خرابی ہے مولانا صاحب کہ اگر اس کے اوپر وقت رہتے ہوئے لگام نہیں لگائی گئی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بھی اس طرح کے انفارمر ہوتے ہیں ان کی پورے محلے والوں کو نشاندہی ہوتی ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ کون ہے اور کون نہیں ہے۔ ان لوگوں کو ذمہ دار حضرات ہر محلے میں ان کو بلائیں، میٹنگ کرائیں، ایک دو مرتبہ ان کے سمجھائیں، کوئی دینی بات ان کے سامنے رکھی جائے کہ یہ تو غیبت کے زمرے میں آ رہا ہے اور غیبت کرنا حرام ہے۔ لا یغتب بعضکم بعضا، قرآن کریم میں صاف بیان کیا گیا۔ اپنی ذرا سی رنجش کی وجہ سے دوسروں کی غیبتیں، برائیاں بیان کرنا، ان کی غلط خبریں دینا، اور صرف 1200 روپے اس نے وصول کیے۔ اب دوسرے جس کے اوپر پڑی ہے بیچارے کے اوپر، وہ اس کا معاملہ 1 لاکھ میں نمٹتا ہے یا 10 لاکھ میں نمٹتا ہے، اس کو کوئی معاملہ نہیں۔ حالانکہ ہمارے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے عیب کو دیکھے تو اس کو پردہ پوشی کرے، کسی کے سامنے بیان نہ کرے۔ من ستر عیبا سترہ اللہ، کسی کے عیب کو دیکھو اس کو چھپاؤ۔ ہمارے معاشرے کو تو یہ حکم ہے کہ عیب نظر بھی آ جائے، اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لو، تب بھی اس کو چھپاؤ، اس پہ مٹی ڈالو۔ اور یہاں کریت کر اب پولیس کے لوگ خود کہتے ہیں کہ صاحب آپ کے یہاں کیا ہو رہا ہے، ہمیں تو تھانے میں بیٹھے ہیں، ہمیں تھوڑی معلوم ہے، آپ ہی کے لوگ ہم کو اطلاع دے رہے ہیں۔ تو یہ جو وبا ہمارے ہاں پہنچ رہی ہے مولانا صاحب، اس وبا کو کنٹرول کیا جائے، ان انفارمیشن دینے والوں کو سمجھایا جائے، اور اگر وہ 2-4 مرتبہ سمجھانے سے باز نہیں آتے تو پھر ان کو معاشرے سے، اپنے محلے سے نکال کے باہر کر دینا چاہیے، ورنہ وہ ناسور بنتے چلے جائیں گے۔ آج ہمارا معاشرہ جہاں کھڑا ہے، آج سے 5 سال کے بعد اور زیادہ تباہی کی طرف آ جائے۔ ساتھیوں، مولانا صاحب نے نشے کے اوپر بڑا اچھی بات کہی ہے، اور چونکہ مقدس قرآن میں علم وحی کے ذریعے نشے کے معنی شراب پینا، کوکین کھانا، ہیروئن، نشاور گولیاں اور جو ایسی دوائیاں ہیں جو نشہ کرتی ہوں، خواہ وہ تھوڑی یا زیادہ ہوں، وہ سب کی سب حرام ہوتی ہیں۔ اور جس برائی کی طرف اشارہ کیا، جس کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے، ان کا کہنا ہے کہ قانون کے دائرے میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ نشہ کر لیتے ہیں تو قانون سے آپ باہر ہو جاتے ہیں، پھر آپ کچھ بھی کر لیتے ہیں۔ مولانا صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ نوجوان نشے کا عادی ہو چکا ہے، اور نئی نسل جو ابھی بالغ بھی نہیں ہو پا رہی ہے، وہ چھوٹے موٹے نشے کوکین، ہیروئن کے کرتی جا رہی ہے۔ محلے کی سطح پر کیا انتظام ہونا چاہیے اس کا؟ ہمارے امام یا کمیٹی والے کیا کر سکتے ہیں اس میں اصلاح معاشرہ؟ اصلاح معاشرہ میں ان کو سب سے پہلے تو ہمیں یہ علماء بہت دن سے کہتے آ رہے ہیں، اور اس سطح پر ملک کی دوسری ریاستوں میں کام ہو بھی رہا ہے، ہمارے مغربی یو پی میں ابھی اس سطح کا کام نہیں ہوا ہے۔ امام اور جو مسجد کی کمیٹی ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مسجد سے 40 مکانات کی پوری انفارمیشن اپنے پاس، پورا ڈیٹا رکھیں۔ 40 مکانات سامنے والے، 40 پیچھے والے، 40 دائیں طرف، 40 بائیں طرف، زیادہ نہیں، صرف 40 کی۔ ان کو ڈیٹا اکٹھا کرنا، کس گھر میں کتنے لوگ ہیں، کیا تعلیم ہے ان کے پاس، کیا ان کا روزگار ہے، یہ ساری معلومات جب مسجد والوں کے پاس ذمہ ہوں گی، معلوم ہوگا، تو انہیں معلوم ہوگا کہ کون آدمی بے روزگار ہے، کون راہ سے ہٹ رہا ہے، اس کو بلا کر سمجھایا بھی جائے گا۔ اور اگر کوئی پریشانی ہے اس کو، خدا نخواستہ کسی وجہ سے، روزگار کی یا کسی دقت کی وجہ سے وہ اس طرف جا رہا ہے، تو پھر اس کا انتظام کیا جائے گا۔ ابھی بھی اب ہمارے ملک کے اندر اتنی بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلتی ہے، لیکن وہ صحیح لوگوں تک بہت کم پہنچ پاتی ہے۔ اگر یہ معلومات، یہ نظام بن جائے لوگوں کا، اور مساجد والے اس چیز کو لے لیں، تو ان لوگوں کی مدد بھی کی جا سکتی ہے، ان کے لیے انتظامات بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اور یہ نوجوان تو ہمارا ہمیشہ دستکار رہا ہے، ہمیشہ ہمارے نوجوانوں نے محنت کی کمائی کھائی ہے، اور بڑے اپنی محنت کر کے، اپنا خون پسینہ بہا کر اس ملک کو ترقی دی ہے۔ لیکن اب یہی نوجوان اس برے نشے کے اور ایسی عادت کے اندر پڑھ کر یہ اپنی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ آئندہ آنے والی نسلوں کا بس اللہ یہ حفاظت فرمائے، کیا حال ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ مولانا صاحب نے ایک پیغام یہ دیا ہے کہ اپنے، اور ایسا حدیث شریف میں بھی ہے کہ انسان کا جو پڑوس ہے وہ تقریباً 40 گھروں تک ہوتا ہے، تو 40 گھر دائیں طرف، بائیں طرف، آگے پیچھے جو بھی ہیں، ان کی معلومات امام کے پاس، متولی کے پاس، یا جو لوگ نیک کام کے لیے، نیک سماج کو نیک بنانے کے لیے کام کیا کرتے ہیں، ان کے پاس اگر رہیں تو وہ معلومات جو ہیں اکٹھی ہو سکتی ہیں، اور اگر معلومات آپ کے پاس اکٹھی ہو جائیں گی تو پھر آپ ان کا جو ہے حل بھی کر لیں گے۔ مولانا صاحب، ہم شکر گزار ہیں
اور آپ نے یہاں تشریف لائیں. جزاکم اللہ، شکریہ.